یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر. بسم اللہ. منشی مولوی کے امتحانات کی جو شکل فی الوقت ملک ہندوستان میں رائج ہے، جس میں بعض لوگ امتحان دیتے ہیں اور بعض محض پیسہ یعنی رشوت دے کر پاس ہوتے ہیں، اور اس سے ایک مخصوص فارم بھرنے کے بعد وظیفہ آتا ہے، تو اس وظیفہ کا استعمال کیسا ہے؟ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز تو دونوں کے لیے یا ایک کے لیے؟ واضح فرمائیں. دیکھیے، منشی مولوی کے امتحانات آج کل بہت زور و شور سے چل رہے ہیں، اور جو آدمی بھی امتحانات دیتا ہے یقیناً فارم بھر کے وظیفہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس کی دو شکلیں. بعض لوگ وہ ہیں جن کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ خود سے امتحان بھی دیتے ہیں اور اتنے نمبر بھی حاصل کر لیتے ہیں، وظیفہ ملنے کے لیے جتنے نمبر کافی ہوں اتنے نمبر بھی حاصل کر لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ امتحان دیتا ہے، اس میں اتنے نمبرات حاصل کرتا ہے جس سے وظیفہ مل سکے، اور پھر اس کو وظیفہ ملتا ہے، تو اس وظیفے کا استعمال اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ اس وظیفے کے حصول کے لیے اس کو رشوت دینی پڑے. کیونکہ ہمارے ملک میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے بھی بسا اوقات رشوت دینی پڑتی ہے مجبوری کے تحت. تو اب اس درجے میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ رشوت دیتا ہے تو راشی یعنی رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رشوت دینے پر مجبور ہے. البتہ مرتشی یعنی جو شخص رشوت لینے والا ہے وہ گنہگار ہوگا. اور دوسری شکل یہ ہے، بعض لوگ وہ ہیں جن کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی کاپی لکھ سکیں اور اتنے نمبرات حاصل کر سکیں جن سے حکومت وظیفہ جتنے نمبرات پر دیتی ہے، وہ دوسروں کو پیسہ دے کر یا دوسروں سے اپنی کاپی لکھوا کر یا محض رشوت دے دیتے ہیں. بعض لوگ رشوت دے دی اسکول کے ٹیچروں کو، انہوں نے کاپیاں لکھوا دی اور امتحان میں پاس کر کے ان کو آگے بھی بڑھا دیا اور ان کا فارم بھر کے وظیفہ بھی آنے لگتا ہے. تو اب اگر ایسے آدمی نے رشوت دی ہے تو اس رشوت دینے تو یہ آدمی جس کے اندر قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، یہ راشی اور مرتشی، رشوت دینے والا بھی گنہگار ہوگا اور رشوت لینے والا بھی گنہگار ہوگا. یہ عمل حرام ہے اور اس سے حاصل شدہ وظیفہ جو ہے وہ وظیفہ بھی حرام ہوگا. اس کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہوگا. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے